فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ اکثر لوگوں کا اعتراض ہوتا کہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ تو شرک ہے۔ اب اس کی حقیقت جانیے۔ فاتحہ کے لیے سامنے کھانا رکھ کر قرآن کی آیت پڑھی جاتی، پھر جو کچھ پڑھا جاتا اور جسے یہ کھانا کھلایا جائے، سب کا ثواب مردے کو بھیجا جاتا یا کسی اللہ کے ولی کو بھیجا جاتا اور فاتحہ کے آخر میں دعا کیا جاتا۔ اب ہمیں کھانے میں قرآن کی آیت پڑھنے کا، کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنے کا اور پھر مرنے والے کو ثواب بخشوانے یعنی ایصال ثواب کا دلیل چاہیے۔ سب سے پہلے ایصال ثواب کا مطلب سمجھے۔ اپنے کسی کیا ہوا عمال کو کسی زندے یا مردے کو ثواب ٹرانسفر کرنا، اسے ایصال ثواب کہتے۔ ایک حدیث دیکھ لیجیے، حضور فرماتے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ، دوسرا علم، تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مردے کو ثواب پہنچانے سے ثواب پہنچ سکتا ہے۔ اب آئے اپنی باتوں پر، ہمیں سب سے پہلے کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنے کی دلیل چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور حضرت ابو طلحہ کے گھر جاتے ہیں دعوت میں، حضور ان کی بیوی سے کہتے ہیں لاؤ جو تمہارے پاس ہے، پھر حضور اس میں برکت کی دعا کرتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہی کافی ہے اور عقل سے بھی دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ روزہ کھولنے سمے ہم کھانا سامنے رکھ کر ہی تو دعا کرتے۔ اب جب کھانے کے سامنے دعا پڑھنے کا دلیل ملتا ہے تو اگر قرآن کی آیت پڑھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت ہی ہوتی ہے۔ اب مردے پر ثواب ٹرانسفر کرنے کا یعنی ایصال ثواب کی دلیل دیکھیے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص حضور سے کہتا میری ماں اچانک فوت کر گئی، اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ ایسے ہی ایک اور شخص کو حضور نے اجازت دیا، ایک اور شخص نے حضور کو گواہ بناتے ہوئے مرنے والے پر کھجور کا باغ ایصال ثواب کر دیا۔